الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فاصبروا خاسرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مسلسل ایک مضمون ہے جو اللہ نے اپنے احکام کے اوپر جو ایک پوری تفصیلات ہیں کہ عدالتی نظام اسلام کے اندر کیا ہے، اور اسلام کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے مکمل کر دیا گیا ہے اور تمہارے اوپر اس نعمت کو تمام کر دیا گیا ہے، اور اللہ رضیت باللہ اسلام الدین، اور اللہ تمہارے اوپر اس چیز کے لیے راضی ہو گیا کہ وہ تمہارے لیے طریقہ زندگی جو ہے دین الدین طریقہ زندگی جو ہے زندگی گزارنے کا اس زمین کے اوپر جتنی دیر مدت آپ کو اللہ نے دی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری آزمائش کرے، وہ جتنی مدت دی ہے اس کے لیے جو طریقہ تھا، جو دین تھا، جو راستہ تھا، جو روشنی تھی اور اندھیرے تھے، جہالت تھی، گمراہی تھی، اس کے درمیان بین سواد سبیل کا راستہ جو ہے وہ دین ہے۔ وہ دین کیا ہے کہ جو اللہ نے اس قرآن کے اندر حکم احکام نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو پھر اللہ تمہارے لیے اس چیز کو وہ جنت آپ کو دے گا کہ جس کے اندر نہریں بہتی ہیں اور باغات ہیں، گنے سائے ہیں، اور وہاں کبھی بھی کوئی تکلیف، بیماری، دکھ نہیں آنی، نہ بڑھاپا ہے۔ اور اگر اس کے عوض اس کے مقابلے میں زندگی بسر کرو گے تو پھر وہ بھی سانپ اور بچھو ہیں، آگ ہے، گرم پانی ہے، اور لو کے تھبیڑے ہیں، کھانے کے لیے گھاس اور کانٹوں کا کھانا ہے جو حلق کے اندر اٹک جائے گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ کے لیے، راستے دونوں اللہ نے بتا دی ہیں۔ جس راستے پہ آپ جانا چاہیں گے اس کے اوپر آپ کی معاونت کی جائے گی۔ اگر نیکی اپنانا چاہیں گے تو نیکی کے لیے راستہ صاف کیا جائے گا، اگر بدی کرنا چاہیں گے تو پھر بھی بدی کے اندر بھی تمہاری رکاوٹ تمہارے اندر کوئی نہیں آئے گی، تم اس کو، کیونکہ تمہیں اختیار ہے، اور اسی اختیار کا جو ہے وہ اللہ نے آپ سے جو حساب لینا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اے میرے محبوب، اس سے
سے پہلے اب وَلِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب جو اس قانون کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا، یا جو جس حکومت میں اگر مسلمان رہتے ہیں اور وہ اسمبلی ان کی اس قرآن کے خلاف فیصلے کرتی ہے، اور پھر وہ خواتین جو ہیں جلوس نکالتی ہیں، عورت مارچ کرتی ہیں، اس پاک زمین کو گندہ کرتی ہیں، تو حکمرانوں کے گلے کے اندر اللہ قیامت کے دن دوزخ کے جو کوڑے ہیں ان کا وہ رسی جو دوزخ کی ہے وہ ڈالے گا، اور اس زمین کے اوپر آپ کی آنکھوں کے سامنے کو سیٹے گا۔ اور پھر وہ سورہ اعراف کے اندر آگے آ رہی ہے، سورہ اعراف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ پورا نظارہ نظر آئے گا کہ وہ گناہ گار جو یہاں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جاگیردار، سردار، ٹوانے اور مملوک جو ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جو شراب اور جوئے اور بدکاریوں کے اندر ملوث تھے وہ تحت جو جہنم کا نیچے کا حصہ ہے اس کے اندر گرے ہوں گے۔ آپ دیکھ کے ان کو پہچان لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا ہوا، اس وقت آپ کی کیفیت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کون سی زندگی گزار کے آئے ہیں اور وہ کیسی زندگی گزار کے آئے۔ تو یہاں آج اللہ کی ذات کریم نے جو ارشاد فرمایا اس کنٹینیوٹی ہے یہ مضمون کی، کہ یہ تو کیا پھر یہ ساری باتیں ہونے کے بعد بھی تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اسلام ایک ہے اور جاہلیت ہے۔ جاہلیت اسلام کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اللہ کی رہنمائی پر ہے، اللہ کی دکھایا ہوا راستہ ہے، اور جو تمام اللہ کون ہے؟ جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ عرب کے زمانہ قبل اسلام کی کو جاہلیت کا دور اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ساختہ عوام و تخیلات کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، پیروں سے فالگیری کرتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اگر بیوی بچہ جننے کے قابل ہوتی تھی تو اس کے سامنے گڑھا کھود کے رکھتے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے اندر گڑھے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے۔ تو یہ زمانہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی، اللہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہماری فطرت سے آگاہ ہے۔ پھر پہلے بھی اللہ نے فرمایا تھا، آج پھر اس کا اعادہ ہے، اور کتنی یہ سخت وعید اور تائید ہے کہ اللہ کی طرف سے بار بار یہ تاکید آتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیوں آتی ہے؟ کہ اللہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اب اس کے کوئی اور معنی تو ہے نہیں۔ کسی اور سامنے کافی ترجمے پڑھے ہیں، کنز الایمان پڑھا ہے، معرف القرآن پڑھا ہے، یا ابن کثیر کی پڑھی ہوئے ساری کتابوں کے حضرت علامہ عثمانی صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھا ہے، سارے ترجمے دیکھ لیں، اس کا یہی معنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر تسلیم کیا ہے، اور باقی تمام پیغمبروں کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کسی رسول کے درمیان وہ تفریق نہیں کرتے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اب ہم تو اتنا علم نہیں رکھتے جتنا اللہ کا علم ہے، تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہمیں تو سر تسلیم خط کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور خیر خواہی کے نقطہ نگاہ سے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اب ساری دنیا کا آپ جائزہ لیں، جہاں بھی بدامنی ہو رہی ہے اب دنیا کے اندر، اس کے پیش خیمہ یہودی اور نصارہ ہے، عیسائی۔ اب دیکھو یہ جنگ جو ہو رہی ہے، امریکہ اور ایک طرف ہے، باقی ساری عیسائی قوتیں جو ایک طرف ہیں، اور وہ پوٹن جو ہے
اللہ دین ریاست ایک طرف ہے، اور یہ اس کی امریکہ کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی کہ وہ چاہتا تھا کہ روس کے اوپر میں کسی طریقے سے گلا اس کا دباؤ، اس کے بعد اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤں، اب وہ جنگ شروع ہوئی۔ جہاں بھی جنگ کی بٹی سلگتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کا دماغ، جہاں بھی فساد ہو رہا ہے، اور وہ فساد جو ہے اس لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ انصاف پہ مبنی میں نے زمین کو بنایا ہے، آسمانوں اور زمین اس کائنات کو انصاف کے اوپر بنایا ہے، اور انصاف کے فیصلے کرو، انصاف کے اندر ڈنڈی نہ مارو، اگر مارو گے تو زمین تک آئے گی، جنگ ہوگی، ظلم ہوں گے، زیادتیاں ہوں گی، تو پھر کبھی بھی چین نہیں آئے گا۔ چین اسی وقت آئے گا جب اللہ کی غلامی کا کجاوا اپنے گلے میں ڈالو گے، بندوں کی غلامی اپنے سروں سے اتار کے اللہ کے قانون کو تسلیم کرو گے، اور زمین کے اوپر جدوجہد کرو گے۔ کوئی کہتا ہے جی میں دکاندار ہوں میرے پاس وقت نہیں، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں میرے پاس وقت نہیں۔ سب سے بڑی ضرورت اس کی یہ ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے، چاہے وہ 1000 سال کی ہے، چاہے 2000 سال کی ہے، چاہے 25,000 سال کی ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اور جو آخری زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے جو جستجو کرو گے، کوشش کرو گے، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کیا میرے دوست مزمل، اے اڑ کے سونے والے، اے کملی والے، یہ رات کو اٹھ کے ذرا نماز پڑھ، دن کی جو روشنی ہے، دن کے اندر تجھے بہت مصروفیت ہے، دین کے کام کر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے، پھر اللہ فرماتا ہے ذرا اٹھ کے کھڑا ہو جا، رات کو آدھی رات یا اس سے ذرا کم کر لے، لیکن ذرا پیار سے قرآن کو ورتل القرآن، سب سے کٹ جا، سب کو چھوڑ دے، اب میرے سامنے کھڑا ہو، میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تو مجھے دیکھ، میں تیری سنتا ہوں تو میری سن۔ کیسی وہ محبت کی داستانیں ہوتی ہیں جو رات کی تنہائی میں اللہ اپنے پیغمبر سے کرتا ہوگا، اور کتنا پیار اپنے پیغمبر پہ اللہ کو آتا ہوگا جب اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو ذرا ٹھہر کے آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ پڑھ، تاکہ میں تیرے دل کے اندر اس کے معنی، کتنی وسعت ہے اس کے الف اور بے کے اندر، اس کی الف اور لام میم کے اندر، اس کی عین سین کاف کے اندر کتنی وسعت ہے میں تجھے بتاؤں، اور تو دنیا سے بالکل بے، دنیا کی کوئی کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کئی دن آپ نے کھانا نہیں کھایا، پانی پہ گزارا کیا، کئی دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، چولہے کے اندر گھاس اگاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ ہماری آزمائش نہ کرنا، ہم اس قابل نہیں۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے، یہ جو ایوان اقتدار کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ سن لیں، تو کیا اللہ فرماتا ہے جو ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو کیا ہے یتولاھم منکم فانہ منہم، تو پھر وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ہی شامل ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ جو کہتے ہیں نا یہ بین المذاہب کی مانگی ہونی چاہیے، وہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں جالی سے، بڑی موٹے سے، اتنی بڑی داڑھی کو کبھی کالی کرتے ہیں کبھی سفید کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے منہ کے اوپر پڑی ہوتی ہے، وہ بین المذاہب آنگی کرتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہم آنگی کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہم آنگی کرتے ہیں، جو کرسمس کی مبارکیں دے رہے ہیں، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خوراک لا کے سامنے رکھے، تو رات کے انجیل کے، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا ایک دم، اور فرمایا کیا ہے
لوگ صحابہ نے کہا کہ ذرا حبیب کے چہرے کی طرف دیکھیں، تو جب چہرے کے متغیر دیکھا اور غصے کے اظہار دیکھے تو فوراً طائب ہوئے، اللہ کے رسول میری مراد یہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ دل لگانے کی باتیں، یہ رات کی تنہائی میں گفتگو کرنے کی باتیں ہیں۔ فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ وہ جو ان کو دوست بناتے ہیں ان کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اب جو یہ کام کرے گا وہ ظالموں میں ہوگا اور اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کریں جو ہمارے بس میں ہے، جتنا ہم چل سکتے ہیں اتنا چلیں، باقی اللہ چلا دے گا۔ تو اللہ تو مہربان ہے، اگر آپ 1 قدم چلیں گے تو 10 قدم آپ چلیں گے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جب آپ اس کا ذکر کریں گے، اس کے کام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے تو للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اس کے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے اپنے لشکر بھیجتا ہے، ہوا اس کا لشکر آ جائے، پانی اس کا لشکر آ جائے، مچھلی اس کا لشکر آ جائے، مکھیاں اس کا لشکر آ جائے، ٹڈیاں اس کا لشکر آ جائے، جوئیں اس کا لشکر ہے جو فرعون کے اوپر آئے سارے عذاب۔ تو کیا ہو گھبرا، روٹی پک رہی ہے خون بن رہا ہے، روٹی پک رہی ہے مینڈے گا رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ پھر کہتے تھے موسیٰ کو، اے موسیٰ جو تمہیں اللہ کے یہاں مرتبہ حاصل ہے اس ذرا ہاتھ اٹھا کے اس عذاب کو تو ڈال دے۔ تو پھر ہاتھ اٹھتے تھے تو اللہ پھر مسکراتے بھی تھے اور کہتے تھے موسیٰ تجھے رحم آتا ہے، چلے مینڈکوں کا عذاب دور۔ پھر خون آ گیا، پھر خون کا عذاب دور، پھر جوئیں آ گئی، پھر جوؤں کا عذاب، لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ قوم فاسقین ہے، یہ مجرمین ہے، ڈوبنے والی قوم ہے، اس نے نہیں ماننا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے تجھے ان کا علم ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، تو وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اللہ سے پوچھا پروردگار کیا میرے مرتبے کا بھی کوئی آدمی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہے، کون ہے؟ کہا ایک تو کساب ہے۔ اللہ اس کا کیا عمل ہے جو میرے مرتبے پہ ہے؟ کیا جب رات کو وہ فارغ ہو اپنی دکان سے جا کے دیکھ لیں۔ پیچھے پیچھے گئے، انہوں نے ایک کمرہ کھولا، اس وقت جو گناہ کرتے تھے لوگ ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں، تو ان کی ماں اور اس کا باپ دونوں کی شکلیں تبدیل ہو گئیں۔ تو وہ جب رات کو فارغ ہوتا تھا جاتا تھا کھانا پکاتا تھا، بہترین جو گوشت کا ٹکڑا بچتا تھا اس کو پکاتا تھا، پہلے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا تھا اور جو لقمہ اس سے منہ سے گرتا تھا وہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، تو اس کی ماں کہتی پروردگار میرے بیٹے کا رتبہ قیامت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی کرسی ہے۔ جب باپ کے منہ سے گرتا تھا تو جب وہ دیکھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ تو پھر جب گئے کوئی دور پہ کم کلام ہونے کے لیے تو اللہ نے کہا آج ذرا پیچھے ذرا وہ بجلی گھر جو تھا، وہ جو دعاؤں کا چشمہ تھا وہ اب ختم ہو گیا، ذرا ادب سے پوچھو۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے، اس کی تو جزا ہر وقت کھلی ہے، اس کا تو انعام ہر وقت کھلا ہے، وہ تو رب العالمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ 100 اگر قتل کیے ہوں، 99 قتل کیے ہوں، 100واں قتل کر دیا گیا ہو، پھر بھی اللہ کہتا ہے معافی کے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ۔ کر لیے ہیں گناہ، سیاہ کاری ہے، لیکن دروازہ کھلا ہے موت سے پہلے۔ جیسے صدام نے جب اس کو پھانسی دی گئی، آپ نے اگر اکثر نے ایک منظر دیکھا ہوگا کہ جب اس کو پھانسی دینے لگے تو اس کے منہ کے اوپر اس نے کپڑا لٹکایا ہوا تھا، نقاب ڈالا، نے کہا نقاب کو پیچھے کرو میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں کیسے آتی۔ تو اس کے گلے میں جب پھندا ڈالا تو اس نے کلمہ شروع کیا، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، جیسے ہی اس نے محمد رسول اللہ کہا اسی وقت جلاد نے وہ گلے کے رس پھندا کاٹا اور اس کا گلا ٹوٹ گیا، تو سیدھا جنت میں گیا، چاہے کروڑوں اس نے گناہ کی ہو، کہ موت سامنے ہے، پتہ ہے میں پھانسی پہ لٹک رہا ہوں، اور پھر اس نے توبہ کی، اور وہ توبہ اس کی اتنی قابل قبول ہوگی اللہ کے ہاں کہ اللہ اس کی توبہ کے اوپر رش کرتے ہیں، ورنہ اس وقت تو وہ معافی مانگ سکتا تھا، اس نے کہا معافی مانگ لو، معافی نہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے۔ یہ ٹائم ہو گیا جی،
یہ ایک آیت اگر چھوٹی سی فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں یہ کل اس کی میں تشریح کروں گا، یہ جو یو اے ای کے اندر ابھی اسرائیل کا سفیر بھی آ گیا ہے، اسرائیل کے وزیر دفاع نے وہاں دورہ بھی کیا ہے، ان کے جو کمانڈر ان چیف ہے فوجوں کو انہوں نے بھی دورہ کیا ہے، انہوں نے اپنا سفارت خانہ اور اپنا اتاشی بھی وہاں فوجی بنا لیا ہے، اور ان سے جب کسی صحابی نے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہماری مسلط ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کبھی ہماری معیشت تباہ نہ ہو۔ تو یہ پوری آیات مبارکہ ہیں، قرآن زندہ کتاب ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر سیکنڈ اور منٹ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس کی کل تشریح کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وسلم۔ اللہ یہاں بیٹھنے والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کو پڑھنا قبول فرما۔ اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرما۔ اللہ جو صحیح ہے اللہ قبول فرما۔ دلوں میں اللہ اپنا خوف عطا فرما، اپنی حبیب کی اطاعت نصیب فرما، آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ اللہ جو تیرے دین کے نفاذ کے لیے کوشش اور جستجو کر رہے ہیں، اللہ ان کی جد و جہد کے اندر برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔